بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کو جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، 3 دفعہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، رب کائنات کی قسم اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین نہیں آتا؟ آزما کر دیکھ لو۔ ویسے قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے الفاظ کو آزمایا نہیں جاتا بلکہ یقین سے کیا جاتا ہے۔ جو آزمانے کے لیے کرے گا بس وہ آزماتا ہی رہے گا۔ اس لیے جھوٹ لگتا ہے، ایک بار لازمی اس عمل کو کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کتنا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا اتنا اعلیٰ، عرفہ و بالا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن پاک کے اندر سب کچھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے اس پیارے کلام کے اندر جو اللہ نے حکمت رکھی ہے، مسائل کا حل رکھا ہے، مشکلات سے نجات رکھی ہے، تکالیف سے دوری رکھی ہے، وہ اس انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر اس انسان کو وہ پتہ چل جائے تو پھر یہ انسان اپنے مشکلات کو اپنے رب کے در پہ حاضر ہو کے پھر حل کروائے، لیکن انسان اپنے مشکلات کو اپنے رب کے در پہ حاضر نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کو قرآن پاک کی جو افادیت ہے اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے۔ آج اس مشکل کے دور میں، اس پریشانی کے دور میں، اس تکلیف کے دور میں ہر انسان بھٹکتا پھرتا ہے، ہر انسان اللہ سے دور جا رہا ہے، مادے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو مادیت پرستی کے اس دور میں مادے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے اللہ کے در پہ آ جاؤ، قرآن پاک کا جو ہے وہ مضبوطی سے قرآن پاک کو تھام لو، انشاءاللہ میرا رب آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر ایک بات لازمی بتاؤں، جو شخص قرآن کا عمل کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ جو قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے کرتا ہے، جی یہ کر لو وہ کر لو، قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تلفظ کے ساتھ، ان کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو دین کی یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ وہ آگے اس کے یہ وظیفہ کر لو۔ معزز سامعین کرام، وظائف سے زندگی بدلتی ہے لازماً، لیکن یاد رکھنا، اتھینٹک وظائف کرنا، قرآنی وظائف کرنا، احادیث سے ماخوذ وظائف کرنا، بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف کرنا، ایرے ہیرے نتھو پھیرے کے پیچھے آپ نے نہیں جانا، ہر شخص کے پیچھے نہیں جانا، جن کی بسم اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جن کو صحیح طریقے سے دین کا علم نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ آپ اس کو دین سمجھو گے، آپ اس کو حقیقت سمجھو گے، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آج جو میں آپ کے لیے سورت لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے، اسے سورت الکوثر کہتے ہیں۔ سورت الکوثر قرآن پاک کی وہ سورت ہے، جب میرے آقا مشکل کے اندر آئے، پریشانی کے اندر آئے، میرے آقا پر مصائب نے میرے آقا کو گھیر لیا، ادھر سیدنا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وہ دنیا سے چلے گئے، اور ادھر فطرت وحی کا زمانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو وحی اترتی تھی وہ اس عرصے کے دوران بند ہو گئی۔ تو اس میں 2 باتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت کا پیارا نبی پریشان تھا، تو ابراہیم کے جانے کے بعد، سیدنا ابراہیم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک کیا، یہ سورت نازل فرمایا جبرائیل امین جا آقا کائنات کو جا کے بتا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کو جو نہیں مانتا آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اسے تباہ و برباد کرے گا۔ اس وقت سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، فصل
ربی کا، نمازیں پڑھو اپنے رب کے لیے، یعنی اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پتہ چلا جب مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، میرے آقا کا فرمان ہے جب مشکل میں پھنس جاؤ نماز کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو، رجوع الی اللہ کرو۔ تو معزز سامعین کرام، پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فصلی لربک، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، وانحر، اور قربانی کرنی ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک اور مقام پہ فرمائے ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ، میری قربانی، ان الصلاۃ، میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، اللہ کے لیے۔ جب قربانی اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، جب سب کچھ اللہ کے لیے تو اللہ پہ چھوڑ دو۔ انشاءاللہ یہ صورت آپ کو بتا رہی ہے کہ ہر کچھ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ۔ رزق کی کمی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ برکت ڈالے گا۔ تو فرمایا فصلی لربک وانحر، اور اللہ کے سامنے جھکو اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ نایاب عمل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آقا کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھام رکھا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے 3 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ یا فتاح یا رزاق، 313 مرتبہ شروع میں اور 313 مرتبہ آخر میں، یعنی آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر 313 مرتبہ یا رزاق و یا فتاح، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر، پھر یا رزاق و یا فتاح 313 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ بگڑتی بنتے دیکھیں گے، نصیب کے بند تالے چمک اٹھیں گے، کھل جائیں گے، مقدر چمک اٹھے گا، اللہ کے غیبی خزانے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔